کوئی اور رسم و رواج جو بعد میں ایجاد کر دی گئی، اور پنجہ بٹھانا فلاں یا نہیں تو آ کر اہتمام کرنا، عموماً عجیب و غریب مسائل ہیں جو ہم نے اپنے اندر خود اختراعات کر دی ہیں، بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ بہت سے لوگ نوجوان جوڑوں کو ابھی جو شادی ہوتی ہے ان کو محرم میں کیا کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس دوران میاں بیوی نہیں ملنا چاہیے، یا نہیں تو کیا ہے شادی نہیں ہونا چاہیے، یہ غم کا مہینہ ہے، کالے کپڑے پہننا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، دودھ کی سبیل نکالنا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، یا کیا ہے روزے رکھ کر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے شکرانے کے طور پر۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ جو رکھنا ہے وہ روزہ بھی اس واسطے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی دن بلکہ 3 دن تو کیا ہے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیاسے گزرے ہیں، اس واسطے ہمیں بھی پیاس کا احساس ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ ہم پر ضروری قرار دیا ہے۔ بعض لوگ اس روزے کو اتنی ضروری اہمیت دیتے ہیں کہ فرض روزے کے برابر قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو 9 کا بھی نہیں رکھتے ہیں، 11 کا بھی نہیں رکھتے ہیں، خالی صرف 10 کا رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے یہ دراصل اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب کے سب مغالطات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بے علمی کی باتیں ہیں، جہل ہے۔ اگر واقعتاً آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی رسماً اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے تو اللہ کی قسم یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، ثواب تو بہت دور کی بات ہے لیکن عذاب ضرور دے گا۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جسے نیکی کرنے کے باوجود بھی ثواب نہیں ملے گا، اس حد تک معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ ثواب تو ملے گا نہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن عذاب ضرور ملے گا، عذاب ضرور ملے گا، کیونکہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، تو گناہ پہ عذاب ملنا ہے نا، خواہ آپ اچھا کام ہی کریں۔ تو ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مندوب، جائز، ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جو نیک کام آپ کر رہے ہیں لیکن ثواب نہیں ہے، عذاب 100% ہے۔ جیسا کہ حضرت علی سے عیدگاہ کے متعلق ایک بندے نے پوچھا کہ میں یہاں پر سنت ادا کر لوں، نفل ادا کر لوں نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کوئی بھی عیدگاہ میں سنت یا نفل ادا نہیں کرتے تھے، سیدھے آتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کیا مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ میں کون سا برا کام کر رہا ہوں؟ میں تو کیا کر رہا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جب تک نماز شروع نہ ہو جائے جلدی آ کے عیدگاہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہ اللہ نماز پڑھنے پہ مجھے عذاب دے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا یا نہیں دے گا وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ تو مجھے معلوم ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا، یا تو سخت ترین فتنے میں مبتلا کر دے گا، یہ تو ضرور ہوگا تیرے ساتھ، کیونکہ تو بدعت ایجاد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول عیدگاہ میں آ کے کبھی نماز نہیں پڑھے اور تو آ کے الگ سے 1-2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہی چیز ہے تمام بدعات کے لیے، خواہ کتنے اچھے کام ہونا تو آپ کو کیا ہے معلوم ہو محرم میں یہ کرنے پہ کیا ہے، وہ کرنے پہ کیا ہے، لیکن کوئی کرنے کا کام اس کے اندر شرعاً جائز نہیں ہے، اگر وہ بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے تو حرام اور بدعت ہے، اس کو ثواب تو نہیں ہے لیکن عذاب ضرور ملے گا بدعت کرنے کے جرم میں۔